السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوگیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اچھا، میرے سبسکرائبر نا بہت آہستہ آہستہ گرو کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی میرے چینل پر آتا ہے نا پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو چینل پر آتے تو ہیں، ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ تو آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے مجھے تھوڑی سی موٹیویشن ملے گی، تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ یقین کریں کچھ نہ کچھ تو فائدہ آپ کو ہوتا ہی ہوگا۔ آج میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ میں نے جو بھی تھوڑے بہت سے کلپ ریکارڈ کیے ہیں میں آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں۔ اچھا، آپ سب کو پتہ ہے کہ روٹی بنانے سے نہیں، آپ سب کو شاید نہیں پتہ، میں اب بتا رہی ہوں آپ کو کہ روٹی بنانے سے نا میری جان جاتی ہے۔ تو میں نا ایسے طریقے ڈھونڈتی ہوں کہ مجھے جو ہے نا روٹی نہ بنانی پڑے اور مجھ سے کچھ بھی آپ کروا لیں۔ تو آج میں نے نا آپ سے جو ریسیپی شیئر کی ہے نا اس میں جو ہے میں نے دیسی اور چائنیز کو ملا کے کچھ بنایا ہے، لیکن یقین کریں اتنی کوئی مزیدار بنی تھی نا، اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ میں نے گولا کباب وائٹ ہانڈی بنائی تھی اور اس کے ساتھ میں نے ویجیٹیبل رائس بنائے تھے۔ تو ابھی وہ ریسیپی بھی شیئر کرتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے۔ اور دوسرا یہ کہ میں آج آپ کے ساتھ ایسی کچھ ٹپس شیئر کروں گی جس سے نا آپ گھر کے اندر نا ایکٹیو اور ہیپی محسوس کریں گے، کیونکہ نا دیکھیں زندگی جو ہے نا ہم نے گزارنی ہے۔ زندگی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ زندگی ہمیں نہ گزارے، ہم زندگی کو گزاریں۔ جب ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی کے حوالے کر دیتے ہیں نا تو پھر یقین کریں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر تو بھائی زندگی جیسے چاہتی ہے ہمیں اس طرف لے جاتی ہے اور ہم ہمیشہ ڈی موٹیویٹ رہتے ہیں اپنے آپ سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ یہ سستی محسوس کیوں کرتی ہیں، آپ کیوں ایکٹیو نہیں رہ پاتے گھر کے اندر؟ بہت سارے لوگوں کو نا یہ لگتا ہے کہ شاید ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، اچھی ڈائٹ نہیں لیتے، اور کیا کہتے ہیں ان وجہ سے نا ہم جو ہے وہ جسمانی طور پر ایکٹیو نہیں رہتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سٹریس۔ اگر آپ مینٹلی طور پہ سٹریس ہے نا تو یقین کریں آپ ایکٹیو نہیں رہ سکتے، چاہے آپ جتنی مرضی اچھی ڈائٹ لے لیں، جتنا مرضی اچھا جو ہے آپ ملٹی وٹامنز لے لیں، میڈیسن لے لیں، آپ نہیں رہ سکتے جب تک آپ سٹریس فری نہیں ہوں گے۔ آپ نے نا اپنی زندگی کو سٹریس کے حوالے نہیں کرنا ہوتا، اپنے مائنڈ کو سٹریس کے حوالے نہیں کرنا ہوتا۔ اور سٹریس کیا ہوتا ہے نا ہمیں، کبھی یہ کہ ہمارے ہسبینڈ ہم سے خوش نہیں ہیں، کبھی ہم اپنے بچوں کی وجہ سے، کبھی ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے، اور کبھی ہم گھر کے بے شمار کاموں کی وجہ سے سٹریس میں رہتے ہیں۔ ہم ہاؤس وائف ہیں، ہم نے سارا دن گھر میں ہی گزارنا ہے، کام بھی کرنا ہے، ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے۔ لیکن ان سب میں ہم نے یہ نہیں بھولنا کہ اگر ہمیں کوئی چیز اتنا سٹریس دے رہی ہے کہ ہم مینٹلی طور پہ ڈرین ہو رہے ہیں تو ہم اس سے دور رہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ دیکھیں آپ کا کتنا بھی پیارا رشتہ ہو، کتنا بھی پیارا رشتہ ہو، اگر آپ کو وہ دکھ اور تکلیف دے رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ سے ختم ہو رہے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ اپنی توجہ کو ڈائیورٹ کر لیں لوگوں سے، آپ کے وہ چاہے آپ کا کتنا ہی نزدیکی رشتہ کیوں نہ ہو، اگر آپ اس سے خوش نہیں ہیں، دیکھیں ہم چھوڑ تو سکتے نہیں ہیں، ہم نے زندگی انہی سب لوگوں کے ساتھ گزارنی ہے، تو ہمیں اپنی توجہ کو ڈائیورٹ کر لینا چاہیے تاکہ ہم سارا فوکس اس پہ نہ لگائیں، ہمارا دماغ 24 گھنٹے صرف ایک ہی چیز کے بارے میں نہ سوچتا رہے۔ اور جو ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے نا وہ فزیکل تھکاوٹ سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، جو آپ کو سارا دن جو ہے لیزینس محسوس کراتی ہے اور آپ کبھی بھی خود کو ہیپی محسوس نہیں کر پاتے۔ تو بہتر ہے ہم جو ہے نا ذہنی طور پہ جو چیز سٹریس دے رہی ہے اس سے دور رہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے ہیپی نہ ہونے کی اور لیزینس کی۔ دوسری چیز، جب ہم مینٹلی طور پہ سٹریس ہوتے ہیں نا تو اس کا جو دوسرا ایفیکٹ پڑتا ہے نا وہ ہمارے ایموشنز پہ پڑتا ہے۔ ہم ایموشنلی اتنا ویک ہو جاتے ہیں کہ ہم گھر کے کام کرتے وقت ہمیں کسی کی کوئی چھوٹی سی بات یاد آ جائے نا تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اتنا ہارٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اتنا جو ہے، کیونکہ کسی کو آپ
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا آپ نہیں بتا پاتے نا کسی کو، تو وہ آپ اپنے اندر ہی رکھتے ہو. جب وہ آپ اپنے اندر رکھتے ہو تو وہ آپ کو پورا دن جو ہے نا وہ ہرٹ کرتی رہتی ہیں. تو آپ کیا ہوتے ہو ایموشنلی جو ہے نا وہ اس سٹیج پہ آ جاتے ہو کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی سی باتیں افیکٹ کرتی ہیں اور رلانا شروع کر دیتی ہیں. اور جب آپ رونا شروع کرتے ہیں نا آپ دیکھنا آپ کی انرجی ویسے ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور ہیپی ہونے کی بات تو دور دور تک آپ کو دکھائی نہیں دے گی. تو ایموشنز بھی تو آپ کے افیکٹ ہو رہے ہیں نا اس سٹریس کی وجہ سے. تو آپ نے نہ سٹریس فیل کرنا ہے. دیکھیں یہ کہنا مجھے پتہ ہے کہ آسان ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ پریکٹس کے بعد اس کو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. میں نے بھی یہ پریکٹس کی ہے، میں نے بھی ان چیزوں سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ کوپ اپ کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے نا تب تک آپ ان چیزوں سے فائٹ نہیں کر پائیں گی. آپ بے شک کچھ بھی کر لیں آپ لیزی رہیں گی سارا دن، کیونکہ نا آپ اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طرح سے تھکا رہی ہیں، کیونکہ آپ 100% نہیں دے پاتی. آپ 100% نہیں، اپنے آپ کو ایک گول دیں کہ آپ نے شروع کے اندر 50% تو کرنا ہے نا، تو آپ وہ 50% کے لیے ایفرٹ کریں. آہستہ آہستہ پھر آپ اس کو بڑھاتے جائیں اور انشاءاللہ آپ ایک دن یہ چیز اچیو کر لیں گی. یہ ہوگا لیکن بہت کم ہوگا، اتنا ہوگا کہ آپ اس کو مینیج کر پائیں گی. ابھی تو دیکھیں نا اگر آپ مینیج ہی نہیں کر پا رہی اپنی لیزینس کو اور اپنی ہیپینس کو، تو پھر اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے سب کچھ افیکٹ ہو رہا ہے، سب کچھ. اور آپ یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کا گھر، آپ کے بچے اور آپ کے ہسبینڈ اس سے افیکٹ ہو. تو آپ یہ پریکٹس شروع کریں، آہستہ آہستہ ہی صحیح، ایک دن آپ ضرور اچیو کر لیں گی. تیسری چیز جو آپ کو سارا دن سست، لیزی اور انہیپی رکھتی ہے نا وہ ہے ڈرنا، خوف. اب وہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی خود کو ہار جانے کا خوف ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگوں کو اپنے ایموشنز نظر آ جانے کا خوف ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے. دیکھیں خوف جو ہے نا، ڈرنا، کسی بھی چیز سے ڈرنا، یہ اپنے آپ میں ہی لیزینس کا سب سے بڑا سبب ہے. جب آپ ڈرتے ہو نا آپ جو ہے نا وہ چھپ کے رہتے ہو، آپ اپنے ایموشنز کو چھپا کے رکھتے ہو، آپ لوگوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہو. اور لوگوں کو جب آپ اوائڈ کرتے ہو نا تو ان کے لیے یہی سب سے بڑا ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص ہم سے ملنا نہیں چاہ رہا تو ہم جو ہے نا اس کے ساتھ جا کے باتیں کرتے ہیں، اور باتوں باتوں میں جو ہے نا وہ ایسی کوئی بات کریں گے جس سے ان کو پتہ ہوگا کہ آپ ہرٹ فیل کریں گے. تو آپ نے یہ ڈرنا چھوڑ دیں. آپ اگر لوگوں کو اوائڈ کر رہے ہیں نا تو اس وجہ سے نہ کریں کہ آپ ان سے ڈر رہے ہیں، ان کی کسی بات سے ڈر رہے ہیں، آپ کو خوف آ رہا ہے کہ وہ آپ کے گھر کے حالات کے بارے میں نہ جان جائیں، آپ کے ریلیشن شپس کے بارے میں نہ جان جائیں. آپ اس سے نکلیں. یہ جو خوف ہے نا یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. زندگی جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی کی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی. ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں نا ان کی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگ کس لیے اتنے ہمیں ہیپی اور وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنی ان چیزوں پر قابو پائے رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس جگہ پہ کیا چیز شو کرنی ہے. تو جب ہمیں بھی یہ ہنر آ جائے گا نا تو ہم بھی ان لوگوں کی طرح نا ہیپی رہنا سیکھ جائیں گے. ہم نے دیکھو اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں نے کسی کی طرح نہیں بننا. میں چاہتی ہوں کہ میں بس اپنی طرح بنوں، جیسی میں ہوں میں ویسی بنوں. میں کسی سے نہ ڈروں. اگر مطلب میرے ایموشنز کسی کو نظر آ رہے ہیں نا تو وہ ایسے ایموشنز نہ ہوں کہ اس کو یہ لگے کہ یار اس کو تو ہرٹ کرنا بہت آسان ہے اور چلو جی جا کے اس سے بات کرتے ہیں اور کوئی بھی بات وہ ہمیں کر دیں اور ہم فوراً سے جو ہے نا فوراً سے اپنی فیلنگز کو کیونکہ ہم آلریڈی وہ سارے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. ہمارا یہ جو چہرہ ہے نا یہ سب سے بڑا آئینہ ہوتا ہے. لوگ اس کو دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ ہم ہیپی ہیں یا نہیں ہیں. تو ہم نے نا یہ ڈرنا چھوڑنا ہے، یہ خوف چھوڑنا ہے کہ اگر ہم کسی سے ملیں گے تو وہ جان جائے گا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. اللہ کے سوا نہ کسی سے نہ ڈریں. جو کہنا ہے اللہ کو کہیں. جو رونا ہے، جو سٹریس ہے زندگی کے اندر، کوئی بھی معاملہ ہے، صرف اور صرف اپنے اللہ کو بتائیں، کیونکہ اللہ کے پاس حل ہے. دنیا میں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کے سارے مسئلے مسائل نہ کوئی آپ کے امی ابا حل کر سکتے ہیں، نہ بہن بھائی، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ ایون ہسبینڈ، نہ بچے. اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو صرف وہ اللہ میاں ہیں. اللہ سے مانگیں، اللہ کو بتائیں. 24 گھنٹے بس اپنے دل کے اندر نا اللہ کو رکھیں، کیونکہ اللہ ہی آپ کو پھر مدد کریں گے ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے. اب بات کرتے ہیں جسمانی تھکاوٹ کی.
دیکھیں ہماری باڈی کی نا ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہماری باڈی جو ہم جتنا کام ہماری باڈی کر سکتی ہے نا ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے. اپنی باڈی کو سٹریس نہیں دینا چاہیے کہ ایک دن میں نا ہم نے بس سب کچھ ہی کر لینا. نہیں، آپ اگر آپ کی باڈی کی آپ کو اجازت نہیں دے رہی ایک دن میں کرنے کی تو مت کریں. اور پھر کیا ہوگا کہ آپ جو ہے فزیکلی تھک جائیں گی اور اگلے دن نا آپ سارا دن پھر لیٹی رہیں گی، آپ سارا دن لیزی محسوس کریں گی اور کچھ نہیں کر پائیں گی، کیونکہ آپ نے ایک دن اتنا کام کر کے اپنی باڈی کو اتنا برڈن دے چکی ہوں گی کہ اگلے دن انرجی ہی نہیں بچے گی آپ کو. پھر وہ جو تھکاوٹ ہے نا وہ 3-4 دن میں اترتی ہے. اگر آپ ایک دن میں اپنی باڈی کو اتنا سٹریس دے دو گے کہ آپ کچن، کمرے، گھر اور چکا چک ہر چیز کر دو گے تو آپ فزیکلی ڈرین ہو جاؤ گے، تو اگلے 4-5 دن لیزینس رہے گی. تو اپنی باڈی کی نیڈز کو سمجھیں. آپ کی باڈی جتنا کام آپ کروا سکتی ہے آپ سے، آپ اتنا ہی کریں. آپ کو برڈنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی باڈی کو، بس اتنا کام کریں جتنا آپ مینیج کر سکتی ہیں. یہ بھی آپ کو یقین کریں خوشی کی طرف لے کے جاتی ہے کہ اگر آپ رات کو بیٹھ کے یہ سوچیں نا کہ آج میں نے 4 کام تو اتنے اچھے کیے ہیں نا گھر کے کہ آپ مجھے دلی سکون مل رہا ہے کہ آج مجھ سے یہ ہو گیا ہے، تو وہ 4 کام ہی کریں. آپ اس کو 8 نہ بنا لیں، بس جتنا ہو اتنا کریں تاکہ آپ رات کو ایک اچھی نیند سو سکیں سکون کی کہ آج میں نے اچھا کام کیا ہے. سب سے لاسٹ میں نا کہ آپ کسی کی توجہ کے لیے نا پاگل ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کو پیچھے پھینک رہے ہوتے ہیں، بس کسی طرح مجھے اس شخص کی توجہ مل جائے. یہ بھی چھوڑ دیں. یقین کریں آپ بھاگ بھاگ کر تھک جائیں گے، آپ کو نہیں ملے گی. کیونکہ جب کسی کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ شخص میرے لیے پاگل ہے تو بس پھر آپ یقین کریں وہ آپ کو پھر نچا کے رکھتا ہے اپنی انگلیوں پہ. تو بہتر ہے کہ آپ کسی کی توجہ مانگنا چھوڑ دیں. اگر کوئی آپ کو خود سے توجہ نہیں دے رہا تو آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے اس کی توجہ کی. جب ہم سب کو خود خوش رکھ سکتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں، ہم خود کو خوش کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اپنی تمام تر ذہنی جسمانی تھکاوٹوں کے بعد بھی ہم سب کو خوش رکھتے ہیں نا. تو بس آپ سوچیں کہ آپ نے آج سے خود کو بھی خوش رکھنا ہے. بس جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.